أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کا تقریباً اکثر حصہ توحید پر مبنی ہے. اللہ جل جلالہ کی وحدانیت، اس کی یکتائیت اور اس کا اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہونا، یہ مضامین قرآن کا اکثر و بیشتر تمام پاروں کے اندر گھوم کر یہی مضمون آتا ہے اور اس کے گرد ہی دلائل دیے جاتے ہیں. مظاہر فطرت ہوں، ان کا نظام بیان کیا. مختلف صورتوں میں تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے مناظر، مظاہر اور نمونے ہمارے سامنے بیان کیے اور عقل انسانی کو متوجہ کیا بار بار اور تدبر کی دعوت دی. اس کے بعد اگر ہم مضامین قرآنی کو ایک نظر دیکھیں گے تو دیگر احکام میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہوا ہے توحید باری تعالیٰ کے بعد، وہ نماز کا ہے، صلاۃ کا ہے. یعنی ایک ہے حکم دینا، نماز کی فرضیت ہے، ایک ہے مطلقاً اس کا ذکر کرنا، فرضیت ہو یا ذکر ہو. نماز سے ریلیٹڈ اس کے حوالے سے مجموعی طور پر اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے اور 68 آیات جو ہیں وہ اس کی فرضیت پر ہے، یعنی جس میں حکم آ رہا ہے، یعنی پڑھنے کا حکم آ رہا ہے. نماز کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار ارشادات گرامی ہیں. تمام محدثین نے باب الصلاۃ قائم کیا ہے اور نماز پر اس سے جتنی چیزیں پھر نماز سے جڑ جاتی ہیں اس پر الگ الگ سے بھی باب قائم کیے گئے ہیں. یعنی باب الصف سے ہی آغاز کیا گیا ہے، صف کا ایک الگ باب قائم کیا گیا، اس کے سارے احکام بیان ہوئے ہیں. یوں ہی فقہ کی کتابوں میں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ابتدائی طور پر منیت المصلی ہے، نور الازاء ہے، قدوری ہے. یہ بالکل 3 کتابیں پہلے 3 سالوں میں طالب علم کو پڑھائی جاتی ہیں. تو ان کتابوں میں بھی باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ کتاب الصلاۃ سے ہی ہے، یعنی کتاب الطہارت و کتاب الصلاۃ. ایک حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی میں نے غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کی اہمیت اس طرح کہ جس طرح پورے وجود انسانی میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. وہ سرکار کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ عماد الدین. اب بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہوتی ہے، ہمارے پاکستان کے اسکولوں میں یہ لکھی جاتی ہے. اب اس پر غور کر لیں آپ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے. تمام دینی امور جتنے ہیں، ایک مسلمان کی زندگی کا جو دینی سیکٹر ہے، یہ جو حصہ ہے، اس کا محور اور مرکز نماز ہے. نماز درست ہوگی، نماز صحیح ہوگی، نماز بر وقت ہوگی، نماز کے معاملے میں وہ بالکل درست ہوگا تو دھیرے دھیرے رفتہ ہر شے اس کے ساتھ جو دینی امور جتنے جڑیں گے وہ بھی درست ہوتے جائیں گے. یوں نہیں ہے کہ فوراً ہی درست ہو جائے گا، لیکن اس ایک شے کو درست کر لیا جائے، یعنی یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے تو پورا وجود دین جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے.
یعنی اگر اس کی کمر کا پرابلم پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا جو ڈھانچہ ہے وہ سیدھا نہیں رہتا. تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین. دین کا جو ڈھانچہ اگر اسے سیدھا رکھنا ہے تو اسے نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. اور اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات جو ہیں وہ بالکل ابتدا سے ہی، یعنی اعلان نبوت ہوا ہے، اعلان نبوت کے بعد اب کوئی نماز فرض نہیں ہے. نماز جا کر اس کی فرضیت کا جو معاملہ آتا ہے وہ بالکل ہجرت کے جو سال ہے اس سے ایک چند ماہ پہلے شب معراج کو یہ ہوئی ہے. طائف کے بعد سرکار معراج پر گئے ہیں اور معراج سے پلٹے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نماز فرض تھی اور اس کے چند ماہ بعد سرکار نے ہجرت فرما دی. اب یہ جو زندگی ہے مکی زندگی ہے، اس میں اب نماز پڑھی نہیں گئی، بالکل پڑھی گئی ہے. اب جانتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق کا معروف وہ قول موجود ہے، آج کعبے میں نماز ہو کے رہے گی. وہ 40ویں مسلمان تھے، 6 سال تھا. پھر اور بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں. دارالارقم میں وہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب جانتے ہیں یہ ساری چیزیں. اصلاً وہ نماز فرض نہیں تھی. انبیاء پر جو نمازیں ہوتی ہیں، غار حرا میں بھی سرکار نے وہی نماز پڑھی، اور اس کی کیا حیت تھی، کیا شکل تھی، کتنی رکعتیں تھیں، وہ جو بھی تھا اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن وہ عبادت تھی، یکسوئی اور پروردگار عالم جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا تھا. یہ ہے اصلاً عبادت. اب اس کی ایک حیت ہے کہ ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود ہے، جلسہ ہے، قومہ ہے، التحیات، تشہد اور سلام ہے. یہ اس کی، پھر اس میں جو ہم کلمات پڑھتے ہیں، یہ سارا جو کچھ ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو نماز کی فرضیت کے بعد عطا فرمایا اور اس کو باقاعدہ طور پر سکھایا گیا. اس پر حدیثیں موجود ہیں. میں چونکہ صرف اس کی اہمیت پر آج بات کر رہا ہوں تو صرف توجہ دلانے کے لیے کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ نماز جو ہے پھر سرکار نے سکھائی. اس کی تاریخ کے حوالے سے ہر نبی نے عبادت کی ہے. یہ تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے اپنے پروردگار کی عبادت نہ کی. وہ نماز کی شکل ہی تھی. یعنی جب ہم کہتے ہیں عبادت تو عبادت کا ایک عمومی تصور نماز ہی ہے. باقی ہم سب جانتے ہیں مسلمان کہ عبادات بہت وسیع ہیں، لیکن ایک عمومی تصور عبادت کیا آتا ہے؟ وہ نماز. پہلا تصور جو اس کا قائم ہوتا ہے وہ مطلقاً اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا یا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو پہلے انبیاء کے اندر ان کی عبادات ان امتوں کے اندر رہی ہے. ایک قیام رہا ہے اور ایک سجدہ رہا. یہ دو چیزیں رہی ہیں. اس امت کو خاصہ کیا ہے کہ اس امت کو رکوع بھی دیا گیا ہے. یہ جو رکوع ہے ہم کرتے ہیں قیام کے بعد، یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، یہ تحفہ ہے حضور کا اس امت کے لیے. نماز کے بارے میں جیسا کہ میں نے ایک بنیادی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا اور یہ بھولنے نہ پائے، تو اس ضمن میں اب ہم معمولات دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل سب سے پہلے درجے میں. جب یہ ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے، وجود کو قائم کرنا ہے، وجود دین کو، تو پھر سرکار کے معمولات پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ منورہ میں سرکار جلوہ گر ہو رہے ہیں. یعنی مسجد قباء شریف اب اس مقام قباء پر سرکار آئے ہیں. اب تاریخ کو دیکھ لیجئے کہ نماز فرض ہوئی ہے ابھی یعنی چند ماہ پہلے مکہ مشرفہ میں، اور وہاں سے اب ہجرت کر کے پہنچ رہے ہیں. تو پہلا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، یعنی ابھی دخول مدینہ بھی نہیں ہوا، ابھی مدینہ سے ہی باہر تھے، اور وہاں باہر رہنے کی وجہ انتظار تھا دیگر افراد کا
صحابہ کا کہ وہاں پر وہ پہنچ جائیں اور پھر یہاں سے اکٹھے ہو کر جائیں، ایک بات۔ دوسری کہ اہل قباء نے حضور کو روک رکھا تھا، ان کا تقاضا تھا کہ سرکار ہمیں کچھ مہمانی کا موقع دیا جائے، کہ ہم خدمت آپ کی بجا لائیں، تو سرکار نے وہاں اس لیے بھی قیام فرمایا۔ لیکن جب وہاں قیام فرمایا تو پھر وہ، حالانکہ کل 8 دن بنتے ہیں، 7 یا 8 دن سے زیادہ سرکار کا قیام نہیں ہے، لیکن ان 7-8 دنوں کے اندر اندر ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھ ڈالی۔ کلام مجید میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اسس علی التقویٰ، جس کی بنیاد کو تقوی پر، یہ اسی مسجد قباء کی شان ہے، اور پھر اس کا عظمت و شان کو باقی رکھا، یعنی مسجدوں سے اسے ممتاز کیا، چونکہ یہ پہلی مسجد تھی، مسجد نبوی شریف سے بھی پہلے یہ مسجد بنی ہے، اور اس کی بنیاد قرآن نے کہا اسس علی التقویٰ۔ اور آج بھی حضور علیہ السلام کا ارشاد وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی یہاں آ کر رکعتین ادا کرے گا، اپنے گھر سے وضو کر کے آئے گا، طہارت کرے گے، یہاں آ کر وہ رکعتین پڑھے گا، اللہ کریم اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اب اندازہ لگا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ خالص تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ اس پر بہت سا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے ترک کرتا ہوں، معمولات کی طرف اشارہ کر۔ حضور مسجد نبوی شریف، جیسے آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں مسجد نبوی شریف کا قیام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نماز کے اہتمام کے لیے اذان کا، اب یہ غیر معمولی ہے۔ ویسے کل میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں اس طرح کے مسائل بہت زیادہ آج کل مسلمانوں کو سامنا ہے، مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں، تو اس طرح کے مسائل کا روزانہ ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ تو ایک ہندو کہہ رہا تھا کیا تمہیں نماز کا وقت پتہ نہیں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، ٹرین جانی ہے، صبح 5 بجے جانی ہے، گھر سے نکلو، بستہ پکڑو اور جاؤ، ٹرین اسٹیشن پہ جاؤ، 5 بجے کا ٹرین کا ٹائم ہے، تو تمہیں کوئی بلائے گا کہ آ جاؤ ٹرین پہ، آ جاؤ ٹرین پہ، آ جاؤ ٹرین پہ، آ جاؤ؟ تو یہ وہ دلیل قائم کر رہا تھا کہ یہ تم صبح کے وقت جو ہے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور تم اذانیں دیتے ہو، ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس طرح کے مسائل اب وہاں پر آ گئے ہیں۔ بہت ظاہری بات ہے کہ یہ سوال آج سے 30 سال پہلے تک عالم اسلام میں تو کم از کم نہیں تھا، یعنی بلاد اسلامیہ میں کوئی یہ سوال کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو اذان کی آواز پسند تھی، وہ تو اس کو احسان سمجھتے تھے کہ کسی نے ہم پر احسان کر دیا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے متوجہ کیا ہے۔ بہرحال اب یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں رہا، اب بلاد اسلامیہ میں بھی آ چکا ہے، ہمارے اپنے ملکوں میں بھی یہ موجود ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی حکمت کی باتیں، کوئی مصلحت کی باتیں ہو سکتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مطلقاً کہ اذان کو روکنا، اذان اب کمرے کے اندر تو نہیں دی جا سکتی، اذان ایک ایسا، اذان هو النداء، اس کا معنی ہے هو الاعلان، اذان کا معنی کیا ہے؟ اعلان ہے، اور ہمارے فقہا کے نزدیک مسجد کے اندر اذان دینا منع ہے، مسجد کے اندر اذان دینا کیوں؟ کہ هو الاعلان، یہ اعلان ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری جگہ پر اب بھی شاید اہتمام ہوتا، جمعے کی اذان وہ باہر دیتے ہیں بالکل امام کے سامنے، باقی اذان ہمارے دربار گورڑا شریف میں بھی اذان کے لیے باہر الگ کمرہ موجود ہے، مسجد کے اندر اذان نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اعلان۔ اعلان چونکہ حدیث میں شریف میں آیا کہ مسجد کے اندر کسی قسم کا اعلان نہ کیا جائے جہاں، لیکن اب آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہماری مساجد کے ماحول، پورا نظام جو ہے وہ یکسر چینج ہو چکا ہے۔ اب اعلان نہ کیا جائے تو بہت سارے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا چونکہ حرمت کے درجے میں نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس لیے علماء بھی کیا کرتے ہیں؟ گوارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے چونکہ حرام نہیں ہے، لیکن شرع شریف کے اندر اس چیز کی کراہت موجود ہے۔ اذان جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا گیا، باب الاذان ہماری کتب حدیث میں موجود ہے، پھر اس کے احکام موجود ہیں۔ پھر ایک شخصیت اسلام میں اذان کے نام سے
جانی جاتی ہے. یعنی اس کا یہ غیر معمولی اہتمام ہونے کی وجہ سے ہے. وہ کون ہے؟ حضرت بلال. مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. ان کی شہرت کی وجہ، حالانکہ اذان سے بھی بڑا کام انہوں نے کیا ہوا ہے. انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی پشت پر، اپنے وجود پر سخت تکلیفیں برداشت کی ہوئی ہیں. بہت ظلم و ستم ان کے وجود پر ہوئے ہیں. وہ یقیناً آج اس عظیمت کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں، لیکن بلال اپنی اذان کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں. یہ نماز کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ لگائیں. درجنوں احادیث مبارکہ معمولات پر آئیں گی کہ سرکار علیہ السلام نے سفر کیا تو نماز کس طرح سے پڑھی. لوکل سفر، یعنی ایک سفر ہے کہ جو شرعی سفر ہے جس پر بندہ مسافر ہو جاتا ہے. ایک سفر ہے کہ یہ اس محلے سے دوسرے محلے میں جانا، یہ بھی سفر ہے. سرکار نے وہاں نماز کے اہتمام کیے، پیچھے نماز کا اہتمام چھوڑ کر گئے. ایک بستی سے دوسری بستی پر گئے تو سب کے لیے کیا اہتمام کیا؟ نماز کو. آپ نے غزوات پر تشریف لے گئے، پیچھے کسی کو امیر مقرر کیا. کس لیے کیا؟ نماز کے لیے. نماز کی اہمیت پر آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط مبارک ہے جو غالباً موطا امام مالک میں موجود ہے. موطا امام مالک میں آپ نے اب 25 لاکھ مربع میل سے زائد ایریا ہے جہاں پر آپ کی سلطنت ہے. آپ نے اپنے قلم رو میں پورا حجاز ہے، عراق ہے، شام ہے، اردن ہے، یہ پورا علاقہ جتنا ہے، اس میں جزیرۃ العرب بھی ہے اور جزیرۃ العرب کے باہر بھی ہے. آپ نے کوفہ ہے، آپ نے تمام گورنروں کو خط تعریف کیا. اور اس خط لمبا چوڑا خط نہیں ہے، اس میں 2 چیزیں لکھی آپ نے. آپ نے یہ فرمایا میرے نزدیک امور میں جو کام ہے تمہارے، یعنی گورنر کا ایک کام ہے نا، تم نے کیا کرنا ہے. کہا میرے نزدیک جو تمہارے ذمہ کام لگائے گئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم کام نماز کو قائم کرنا ہے. یہ حضرت عمر نے ایک پورا جملہ لکھا، خط لکھا، اور یہ خط کہاں جاری کیا گیا؟ تمام گورنروں کو بیک وقت یہ بھیجا گیا کہ میرے نزدیک تمام امور میں جو تمہارے ذمہ لگائے گئے ہیں ان میں سے سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. اب یہ دیکھیے ہے کہ نماز کو پڑھنا وہ میرے لیے ہے، وہ سب پر فرض ہو گیا ہے، لیکن کلام مجید میں یہ آیا ہے جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. یہ پہلے درجے میں جو متوجہ کرتی ہے وہ حکمرانوں کو کرتی ہے جن کے پاس قوت و استعداد موجود ہے. یہاں کیا مراد ہوگی؟ یہاں مراد یہ نہیں ہوگی پہلے درجے میں ہم یہ سمجھیں کہ ایک شرطا، ایک تھانے دار مقرر کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اور لوگوں کو کانوں سے پکڑ کر کے وہ لے کے آ رہا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. نماز کو قائم کرنے کا مراد یہ ہے کہ پہلے درجے میں اس مسجد کا قائم کرنا. حکمران کا کام ہے کہ وہ نماز کے لیے جائے نماز کو قائم کرے، مسجد کو قائم کرے، اس سے ملتی جلتی، اس سے ضرورت کی ساری چیزوں کا انتظام وہ حکمران کرے. پھر کیا کرے؟ پھر وہ خود تشریف لے آئے، وہ مصلی پر خود جلوہ گر ہو جائے. یہ امیر کا کام ہے. امامت کروانا کس کا کام تھا؟ اسی امیر کا، اسی گورنر کا کام تھا. بالخصوص جمعے کا خطبہ دینا اس مرکز کے اندر اس کا کام تھا. یہ تھا وہ پہلے درجے میں. میں نے کہا کون متوجہ ہوتا ہے؟ اقیمو کے اندر جو ہے وہ امیر اور گورنر اور حکمران صاحب اقتدار اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلا شک و شبہ. اب یہ جو سلسلہ ہمارا ہے آپ کے سامنے موجود ہے، ایک نظام امامت ہمارے ہاں ہے، عرب میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے، پورے بلاد اسلامیہ میں ہے. لیکن یاد رہے یہ بہت بات کی بات تو نہیں ہے. یہ بالکل بنو امیہ کے دور سے ہی تقریباً اس کا شروع ہونا
ہو گیا تھا مختلف مقامات پر. لیکن بعد میں بنو عباس کے پورے دور میں بادشاہوں نے ترک صلات کیا. وہ محلات کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا. ہٹو بچوں کی کیفیات وہ شروع ہو گئی. ہٹو بچوں کی کیفیات تو بنو امیہ کے دور میں بھی رہی، لیکن بنو امیہ کے دور میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی عہد مبارکہ آتا ہے، بہت اچھا دور موجود ہے. اور چونکہ وہ خیر القرون کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے عہد مبارکہ کے قریب ترین ہے، تو بڑے جلیل القدر لوگ اس وقت موجود تھے، صحابہ موجود تھے. اس میں تابعین کی جماعت سی. 110 ہجری میں جا کر آخری صحابی کا انتقال ہوتا ہے. تو نماز کا اس درجے میں پہلی قرن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا اہتمام بہرحال رہا، اور وہ ایک لرننگ پیریڈ بھی تھا. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، ایک طرف حضرت معاذ بن جبل موجود تھے، اور یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کیا سکھا رہے تھے؟ لوگوں کو نماز ہی سکھا رہے تھے، لوگوں کو دین ہی سکھایا جا رہا تھا. اور دین سے جب ہم کہتے ہیں تو نماز ہے. اب آ جائیے دوسری بات. حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو. اور پھر فرمایا کہ اگر تم نے نماز کو قائم کر لیا، اگر تم نے نماز کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فرمایا کہ برائی سے بچ جاؤ گے. برائیاں تم سے ہٹنا دور ہونا شروع ہو جائیں گی. کہ ایک بہرحال ایک آدمی جو ہے وہ جو وضو کرتا ہے، وہ اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف و ستھرا رکھتا ہے، اس کی زبان تر رہتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو وہ اس شخص سے جو بازار میں کھڑا ہے، اس شخص سے جو کسی ایسے نازیبا ماحول میں کھڑا ہے اور تارک الصلاۃ ہے اور نماز کی پابندی نہیں کرتا، یہ اس سے کئی درجہ بہتر ہے اور برائیوں سے بچنے والا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز پہلا کام ہی یہ اپنے درجے میں یہ کرتی ہے کہ آپ کو فحش کلامی سے اور مکروہات سے بچا لیتی ہے. تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام منکرات سے نماز آپ کو بچانا شروع کر دیتی ہے. یہ ایک شیلڈ ہے، یہ ایک آپ کے سامنے ڈھال ہوتی ہے. نماز کے فوائد پر یہ چونکہ بات آ رہی ہے، لیکن میں درس کو یہاں پر ختم کروں گا. نماز کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے. ہمارے آج کے جو بلاد اسلامیہ ہیں، مثلا انڈونیشیا ہے، افغانستان ہے، یا عرب ممالک ہیں، اور پھر ہم بر صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں. افغانستان کا جتنا علاقہ ہے، افغانستان میں بچوں کو منیت المصلی پڑھائی جاتی ہے، نور العزا پڑھائی جاتی ہے، اور قدوری. یہ 3 کتابیں تقریباً افغانی ہر باشندہ جانتا ہے. جبکہ ہم بالکل بغل میں رہنے والے ہیں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں اور اس طرف پاکستان میں، ہمارے اکثر 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منیت المصلی کیا ہے، سوائے کہ مدارس میں جو پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کو پتہ ہے، چونکہ انہوں نے پڑھنا ہے. لیکن میں نے کہا کہ افغانستان میں ایک عام آدمی، عام باشندہ، جس طریقے سے پاکستان کا ایک عام آدمی ہے، اسے پاک سرزمین شاد باد قومی ترانہ اتنی تو اس کے کانوں میں پڑا ہوتا ہے نا. اسی طرح آپ معلومات لے لیجئے تو انڈونیشیا کے اندر ہر مسلمان کو باقاعدہ نصاب بند نماز سکھائی جاتی ہے. ان کا ایک اپنا نصاب موجود ہے اور اس پر پورا تردد کیا جاتا ہے، پورا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی نگہبانی کی جاتی ہے، ماں باپ اس کی فکر کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے، برطانیہ میں بھی نہیں ہے. میں نے یہاں خود تدریس کی ہے، تقریباً لگ بھگ 10 سال میں نے تدریس پڑھایا ہے میں نے بچوں کو. تو یہ پڑھانے کا جو انداز ہے اس عمر میں، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بچوں کو عربی کلام یاد ہو جاتا ہے، الحمد شریف یاد ہو جاتی ہے، نماز کے جو پڑھے جانے والے اوراد اس کے اندر جو ہے وہ یاد ہو جاتے ہیں. لیکن مسائل نماز سے وہ بچے بھی بالکل غافل ہیں، ان کو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، نماز کس عمل سے فاسد ہو جائے گی. یہاں تک کہ نماز میں شمولیت جماعت کے ساتھ اس کا
طریقہ کار انہیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہمارے پاس بحیثیت ایک انسٹیٹیوٹ کے نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر نماز کی اہمیت ہوگی تو عمومی طور پر سب سے پہلی چیز یہ نظر آئے گی، گھر کے سارے افراد بغیر کسی کی توجہ دلائے نماز قائم کرتے ہیں۔ جب یہ سچویشن ہو جائے، عرب میں ہے، چاہے وہ 2 رکعتیں ہی پڑھتے ہوں، 4 رکعتیں پڑھتے ہوں، آپ سنتیں ادا نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا وہاں جماعت کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، نماز کا بھی ایک کانسیپٹ ہے عرب کے اندر، اور اسی طرح پٹھانوں میں، افغانستان میں بھی ہے، اور اسی طرح انڈونیشیا کے اندر بھی ہے۔ انڈونیشین مسلمان جو ہے وہ بھی نماز کا بہت زیادہ اہتمام، یعنی کیا، اقیمو، قائم کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاک و ہند کے اندر نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور جب نماز کی اہمیت نہیں ہے، مسجد کی اہمیت نہیں ہے۔ اب مسجد ہے یا شغل خانہ، مسجد ہے یا گپ شپ کی جگہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہندوستان، اپنا عرب کی مسجدوں کے اندر اس طرح کا ماحول ہو جو ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ غور کیا آپ نے کبھی انڈونیشیا میں ایسا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہاں یہ ماحول اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ جائے عبادت ہے، یہاں ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہے، یہ داخل ہوں گے، اللہم افتح لی ابواب برحمتک، رب کو صدا دیں گے، پروردگار تیرے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ تو ہم تو جب داخل ہوتے ہیں تو گپ شپ کے دروازے ہم پر کھول دیں، چغلی کے دروازے کھول دیں، اور تو اور چھوڑ دیجئے جس نے امامت پہ مصلی پہ کھڑا ہونا ہے وہی محفوظ۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ تنزلی کا حال کیا ہے، لیول کس لیول پہ آ گیا۔ یہ میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، کل A to Z ہو گیا ہے بھائی، وہ نماز اصل چیز ہے، نماز اصل شے ہے، اور اسی لیے فرمایا سورہ مومنون کے اندر اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ سورۃ الماعون کے اندر دیکھیے کہ کتنے سخت الفاظ آئے، میں نے کہا 700 الفاظ اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ نماز کیا ہے، ساہون کا لفظ آیا ہے، الذین ارائیت الذی یکذب بالدین، اور سخت الفاظ سخت ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کون ہے؟ پہلے لفظ پر غور کریں، ارائیتا، کیا دیکھا ہے اس شخص کو، یکذب بالدین، دین کو جھٹلا رہا ہے، پورے دین کو، کون ہے؟ اب کیا بتایا گیا کون ہے؟ یدعو الیتیم، یتیم کو دھکا دینے والا، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانے سے بھاگ رہا ہے اور یتیم کو دھکے دے رہا ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیے، ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سخت ترین الفاظ ہے۔ فویل کا لفظ آیا ہے، ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے ایک کھلواڑ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم۔ یعنی کیا بتایا گیا کہ نماز کی قدر جانو کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو، سجدہ کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تم نے قول و قرار کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ رہے ہو اور اپنے مالک کو کہہ رہے ہو۔ اور ہمارے احناف کے ہاں جو ہے یہ عجیب بات ہے، وہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ تو کمال ہے، اس میں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر روز قول و قرار جو کرتے ہیں، ابھی اس دعائے قنوت کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ یہ حنفیوں کے نزدیک ہے یہ جو دعائے قنوت ہمارے ہیں، باقی امت پوری اور پڑھتی ہے،
اس پہ دعا ہے. اس میں تو ہمارے دعوے ہیں. انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک. کوئی نترک ہوا ہے؟ آج تک نترک کیا ہے؟ ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. آپ اپنے ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور پھر دیکھیں کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, اپنے مالک کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے, دعا ہے جل جلالہ پروردگار عالم ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نماز کا اہتمام کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صلی اللہ علی النبی محمد.